بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیان شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر مظہری میں ہم آیت نمبر 143 تک تلاوت کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور نہیں مگر رسول، یعنی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کے رسول، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤ، یعنی الٹے پاؤ پلٹ جاؤ گے دین اسلام سے۔ تو یہ دین اسلام سے، یہ وضاحت کے لیے بریکٹ میں اس کو ذکر کیے۔ اصل ترجمہ یہ ہے کہ تم الٹے پاؤ پلٹ جاؤ گے، اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤ تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یعنی اس کا شان نزول آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سنا کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی انصاری کے پاس سے گزرا، جب کہ وہ خون میں تڑپ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ شہید کر دیے گئے تو کیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، پیغام پہنچا کر گئے ہیں، اب تم اپنے دین کی طرف سے جہاد کرو۔ تو اس پر جو ہے بعد والی آیت نازل ہوئی، یعنی یہی وما محمد الا رسول والی۔ اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر وہ نبی ہوتے تو شہید نہ ہوتے، طرح طرح کے جو بھی اور ساری روایات آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سن لی ہے، اب اس کا اعادہ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو اب وما محمد الا رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ رب نہیں ہیں کہ ان پر موت اور فنا محال ہو، ناممکن ہو، اور نہ ہی آپ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یعنی آپ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے تھے۔ قاموس میں ہے، ایک کتاب ہے لغت کی، اس میں ہے کہ حمد کا معنی، تعریف کا معنی شکر اور رضا اور جزا اور حق کی ادائیگی ہے، اور تحمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکے بعد دیگر حمد کرنا ہے، ایک کے بعد ایک تعریف کرنا ہے۔ اسی سے محمد کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو میں کہتا ہوں جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہ ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہ ہو۔ امام بغوی نے کہا کہ محمد وہ ہوتا ہے جو تمام محامد کو، یعنی خوبیوں کو، تعریف کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہو، اور کیونکہ حمد جو ہے، حمد کامل مکمل تعریف اسی کو ہی زیبا ہوتی ہے، اسی کے شایع نشان ہوتی ہے، اور تحمید کا مرتبہ، تعریف کرنے کا مرتبہ حمد سے بھی اوپر ہے۔ پس تحمید کا مستحق وہی ہوگا، یعنی تعریف کیے جانے کا حقدار وہی ہوگا جو تمام کمالات کو محیط ہو، تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو برہان کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، یعنی حمد سے مشتق ہے دونوں کا بھی نام۔ عرش کا مالک محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560 پر یہ روایت موجود ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، مطلب یہ کہ آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، بس آپ بھی آنے والے وقت میں پردہ فرما جائیں گے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، الٹے پاؤ پلٹ جائیں گے کا مطلب یہ کہ کیا تو یعنی تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کی وجہ سے ان کے ارتداد اختیار کرنے پر یعنی دین سے پلٹنے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، سخت ناپسندیدگی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ معلوم تھا، یہ پتہ تھا کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور ان کا دین باقی ہے، وہ گئے ہیں لیکن دین باقی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہاں فا جو ہے سببیہ ہے، فا جو ہے سبب کے معنی میں ہے اور حمزہ اس پر انکار کے لیے لایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو یعنی وفات کو وہ اپنے ارتداد کا، مرتد ہونے کا سبب بنائیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی عقبیہ ومن ینقلب علی عقبیہ، یعنی جو دین سے پھر گیا فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ مرتد ہونے سے یعنی دین سے پلٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اوپر عبارت میں موت کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے آئے گی، لیکن ہم یہاں پر اتنا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ اب وہ موت کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب لفظ میت آگے آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اس کی وضاحت آئے گی۔ تو اسلام کی نعمت پر ثابت قدم رہ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بدلا دے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اصحاب مغازی یعنی وہ علماء جو غزوات کا ذکر کرتے ہیں اور اسی ضمن میں جو ہے کتابیں لکھتے رہے، تو وہ حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 مجاہدین کے ساتھ، 700 جہاد کرنے والوں کے ساتھ احد کی گھاٹی میں فروکش ہو گئے، یعنی آپ گئے، تشریف لے کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کو پیادہ جماعت یعنی پیدل جماعت پر مقرر کیا، یعنی رہنما قائد مقرر کیا، مطلب ان پر لیڈر بنایا، امیر بنایا، جس کا ذکر ہم حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کر چکے ہیں۔ قریش آئے ان کے میمنہ پر یعنی فوج کا جو داہنا حصہ ہوتا ہے اس پر حضرت خالد بن ولید اور میسرہ پر بائیں طرف جو ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل امیر تھا، یعنی حضرت اکرمہ امیر تھے ان پر، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو دف بجا رہی تھیں اور اشعار گا رہی تھیں۔ قتال یعنی جنگ شروع ہوئی اور زور کا رن پڑا، یعنی معاملہ گرم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار پکڑی، فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا اور آخری دم تک دشمنوں کی گردنیں اڑائے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ سماک بن حرمہ انصاری رضی اللہ عنہما نے وہ تلوار لی۔ جب ابو دجانہ نے تلوار پکڑی سر پر سرخ حمامہ باندھا، لال رنگ کا حمامہ باندھا اور اترا کر چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس موقع کے علاوہ ایسی چال کو ناپسند کرتا ہے، یعنی یہاں پر یہ چال پسند ہے، باقی ایسی چال ناپسند ہے، اس کے علاوہ کہیں اور بھی۔ اس تلوار کے ساتھ مشرکوں کے سرداروں کے سر قلم کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مشرکین پر حملہ کیا، انہیں پیچھے ڈھکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرمائی، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ مسلمانوں نے مشرکوں کو تلواروں سے ٹکڑے کیا، میدان سے بھگا دیا اور قتل کیا۔ مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے یعنی جو گھوڑے پر سوار تھے ایسے لشکر نے جو ہے 3 مرتبہ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ہر مرتبہ ان پر تیر برسائے گئے، وہ مغلوب ہو کر شکست کھا کر واپس لوٹ گیا۔ تیر انداز یعنی وہ جو دستہ تھا
وہ فوج کا وہ حصہ لوٹ گیا۔ تیر انداز جو ہے پشت کی جانب سے تیر برسانے والے پیچھے کی طرف سے مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے، بچاؤ کر رہے تھے، اور مشرکین کے گھوڑوں پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ تیر گھوڑے کو لگتا یا آدمی کو تو وہ مجبوراً بھاگ جاتا، آدمی کو لگتا یا گھوڑے کو لگتا تو بھاگ جاتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بن طلحہ جو کہ مشرک فوج کا علمبردار تھا اسے قتل کیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مشرکین پر شدید یعنی سخت حملہ کر دیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، بکھیر کر رکھ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ہندہ اور اس کی سہیلیوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہی ہیں اور پہاڑوں پر چڑھ رہی ہیں، ان کے پازیب نظر آ رہے ہیں۔ جب عبداللہ ابن جبیر کے تیر انداز ساتھیوں نے مشرکوں کو دیکھا کہ وہ شکست کھا گئے ہیں، وہ بھی مشرکوں کے لشکر کی طرف چلے گئے تاکہ مال سمیٹ لیں، مال اکٹھا کر لیں، جس طرح ہم نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 10 سے بھی کم افراد رہ گئے، 10 سے کم لوگ رہ گئے۔ خالد بن ولید نے پہاڑ پر افراد کی کمی اور مسلمانوں کا مال غنیمت سمیٹنے کے منظر کو دیکھا اور یہ بھی مشاہدہ کیا، یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت کی جانب خالی ہے، پیچھے والا حصہ خالی ہے، تو مشرکین جو ہے مشرک گھڑ سوار دستے کو بلایا، پھر پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ نے خالد بن ولید کی پیروی کی، مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا اور انہیں قتل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، جمے رہے، قتال کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مشرکین نے آپ کے لباس کو اتارا اور شدید برے انداز میں مسلح کیا، بہت بدترین انداز میں جو ہے مسلح کیا۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان مال چھیننے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے، خالد بن ولید نے پیچھے سے اصحاب نبی پر یعنی حضور کے صحابہ پر حملہ کر دیا، انہیں منتشر کیا، بکھیر کر رکھ دیا اور جلدی سے قتل کیا۔ مسلمان ہر طرف بکھر گئے، جو لوٹا تھا اسے ترک کیا، چھوڑ دیا، جو قیدی بنائے تھے انہیں چھوڑ دیا۔ دن کے پہلے پہر ہوا صبا کی صورت میں تھی، پھر وہ دبور بن گئی، یعنی ہوا کا بھی معاملہ ایسا ہو گیا کہ پلٹ گیا، لوگ شکست خوردہ واپس پلٹے، شکست کھا کر واپس آئے۔ وہ 3 حصوں میں بٹ گئے، ایک حصہ زخمی ہوا، ایک حصہ بھاگ گیا اور ایک حصہ قتل کر دیا گیا۔ بحقی نے حضرت مقداد سے روایت کیا ہے، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہوئے۔ آپ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، کبھی مسلمانوں کی جماعت حضور کی حفاظت کے لیے جمع ہو جاتی اور کبھی بکھر جاتی، کبھی دیکھتا تو آپ تیر چلا رہے ہوتے تو کبھی دیکھتا تو پتھر مار رہے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 15 لوگ ثابت قدم رہے، جمے رہے، جن میں 8 مہاجر تھے۔ اب اس سے پہلے 12 کا ذکر آیا تھا کہ 12 افراد جمے ہوئے تھے، تو یعنی ایک وقت میں دیکھا تو 12 تھے، ایک وقت میں 15، ہو سکتا ہے الگ الگ وقت کی بات ہو، یعنی 15 افراد تھے جن میں 8 مہاجر تھے، یعنی حضرات ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 7 انصاری تھے، حباب بن منذر اور ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، سہل بن حنیف اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ وہ سعد بن عبادہ تھے اور محمد بن مسلمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عبد الرزاق نے زہری سے مرسل روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہر انور پر تلوار کے 70 وار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے آپ کو محفوظ رکھا، بچائے رکھا۔ عتبہ بن وقاص، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس نے 4 پتھر آپ کو مارے، جس نے آپ کے دائیں جانب سیدھی طرف نیچے والے 4 دانت توڑ دیے اور نچلے ہونٹ کو زخمی کر دیا۔ حافظ نے کہا کہ یہاں دانتوں سے مراد وہ ہے جو ثنیہ اور داڑھ کے درمیان ہوتے ہیں، سامنے کے جو دانت بڑے دانت ہوتے ہیں اور داڑھ کے بیچ کے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنیہ کہتے ہیں،
وہ دانت مراد ہیں، دانتوں سے مراد وہ دانت ہے جو سنیہ اور داڑھ کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے کہا کہ میں نے عتبہ بن وقاص کو قتل کیا اور اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ اس سے خوش ہوئے اور میرے لیے دعا کی۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا تھا، جبکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ آپ کا خون بہتا رہا یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ عبداللہ بن قمیہ نے آپ کو پتھر مارا اور آپ کے رخسار سے اوپر والے حصے کو زخمی کر دیا تھا۔ آپ کے خوت کے 2 حلقے، سر مبارک پر جو ٹوپی ہوتی ہے اس کی 2 کڑیاں آپ کے وجینہ میں داخل ہو گئے تھے، یعنی رخسار مبارک کے اوپر والے حصے میں گھس گئے تھے، داخل ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن قمیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے آگے بڑھا تو حضرت مصعب بن عمیر نے اسے پرے دھکیل دیا، پیچھے دھکیل دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے علمبردار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ ابن قمیہ نے حضرت مصعب کو قتل کر دیا، جبکہ وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا، تو وہ واپس چلا گیا اور کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ یا کسی چیخنے والے نے چیخ کر کہا کہ خبردار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چیخنے والا شیطان تھا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ طبرانی نے حضرت ابی امامہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن قمیہ کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیست نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑی بکرے کو اس پر مسلط کر دیا اور وہ اسے سینگ مارتا رہا یہاں تک کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنے کے لیے اٹھے، لیکن آپ تہ بتہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، ایک کے اوپر ایک زرہیں پہنے ہوئے تھے، اس لیے خود نہ چڑھ سکے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، آپ کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے واجب کر لی، یعنی جنت واجب کر لی۔ ہندہ اور دوسری عورتیں صحابہ اکرام میں شہداء کا مصلح کرنے لگی، شہیدوں کے اعضاء کاٹنے لگی، وہ کان ناک کاٹتی، یہاں تک کہ ہندہ نے اس سے ہار بنایا، گلے میں پہننے کے لیے ہار بنایا اور وحشی کو دیا۔ حضرت حمزہ کا دل نکالا، اسے چبایا لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے باہر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ 30 آدمی آپ کے گرد آپ کے پاس جمع ہو گئے، سب کہہ رہے تھے ہمارا چہرہ زخمی ہو، آپ کا چہرہ سلامت رہے، ہماری جان قربان ہو، آپ کی جان سلامت رہے، آپ محفوظ و مامون رہے، آپ امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ ان صحابہ نے آپ کی حفاظت کی، یہاں تک کہ مشرکوں کو آپ سے دور بھگا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے تیر چلائے کہ آپ کے ہاتھ سے 6 کمانیں ٹوٹ گئی، جس میں سے جو تیر چلانے کی کمان ہوتی ہے وہ 6 کمانیں ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے بکھیر دیا، جس میں سے تیر نکال کر دیتے ان کے سامنے پھیلا دیا۔ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، تیر چلاتے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، تیر چلاتے جائیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زبردست تیر انداز تھے، آپ نے بھی 2 یا 3 کمانیں اس دن توڑ ڈالی، 2 یا 3 کمانیں جو ہے اس دن توڑ ڈالی۔ جو بھی اپنا ترکش لے کر وہاں سے گزرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے کہ اسے اپنے تیر دیتے جاؤ۔ جب وہ کوئی تیر چلاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھانک کر اسے دیکھتے کہ کہاں لگا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ کو زخم آیا، وہ بعد میں خشک ہو گیا تھا، زخم سوکھ گیا تھا، اسی ہاتھ کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تھا، بچاؤ کیا تھا۔ ابو داؤد اور طیالسی اور ابن حبان نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سارا دن حقیقت میں ابو طلحہ کا دن تھا۔ محمد بن عمر نے ذکر کیا کہ اس روز حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے سر کو زخم آیا کہ خون نچڑ گیا، یعنی خون اتنا بہا اور ان پر غشی طاری ہو گئی، یعنی خون نتھر رہا تھا اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، جس وجہ سے آپ کو افاقہ ہوا، یعنی آرام ملا اور ہوش آیا۔ یعنی انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب دیا آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ہی مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کی موجودگی میں ہر مصیبت حقیر ہے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ہر مصیبت ہلکی ہے، کمزور ہے۔ اسی موقع پر حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو زخم لگا، یہاں تک کہ وہ کن پٹی پر بہہ پڑی تھی۔ آنکھ کو زخم لگا، آنکھ کن پٹی پر آ گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا تو وہ پہلے کی طرح حسین ہو گئی، عمدہ ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے تو آپ کو جو ہے ابی بن خلف جمحی ملا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں زندہ نہ رہوں اگر آپ بچ جائیں، اگر آپ بچے تو میں زندہ نہ رہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی اس کا کام تمام نہ کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب آپ اس کے قریب ہوئے، جبکہ ابی جو ہے اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تو کہتا کہ میرے پاس ایک گھوڑی ہے جسے میں ہر روز ایک پیمانے کا نام ہے تو اتنی جوار کھلاتا ہوں، یعنی اسے اناج کھلاتا ہوں، میں اسی پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا، ایسا کہتا تھا ابی بن خلف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ارشاد فرماتے ایسا نہیں ہوگا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن سما سے چھوٹا نیزہ لیا، اس کے سامنے تشریف لائے اور اس کی گردن میں نیزہ مارا اور معمولی سا زخمی کر دیا، ہلکا سا زخمی کر دیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور بیل کی طرح آواز نکالنے لگا، بیل کی طرح چلانے لگا، کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا اور کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اگر یہ نیزہ جو ہے ربیعہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے نام ہیں، تو ربیعہ اور مدر دونوں قبیلوں کو لگتا یہ نیزہ تو انہیں ہلاک کر کے رکھ دیتا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تھا انہوں نے مجھے کہا نہیں تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، انہوں نے مجھے کہا نہیں تھا، یعنی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اگر اس گفتگو کے بعد یعنی بات چیت کے بعد وہ مجھ پر تھوک ہی دیتے تو مجھے قتل کر دیتے، یعنی یہ تھوک بھی میرے قتل کے لیے کافی ہو جاتا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تھوڑا زمانہ نہیں گزرا تھا کہ وہ صرف مقام ایک مقام کا نام ہے، اس مقام پر جو ہے مر گیا۔ یہ روایت جو ہے تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 پر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی قتل کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہو، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہوا۔ پھر سے دیکھ لیں آپ روایت کو، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی قتل کر دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت غضب ہوا، معذرت کے ساتھ سخت غضب ہوا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی قتل کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوا، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ روایت باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارا کوئی ایسا قاصد ہوتا
جو عبداللہ بن ابی کے پاس جاتا، جو ابو سفیان سے ہمیں امان لے دیتا، یعنی امان لے کر ہم کو دیتا۔ بعض صحابہ جو ہے، کچھ صحابہ مطلقاً بیٹھ گئے، بالکل بیٹھ گئے اور اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ منافقوں میں سے بعض نے کہا، کچھ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اپنے سابقہ دین کی طرف، یعنی پہلے والے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ حضرت انس بن نضر نے کہا، جو انس بن مالک کے چچا تھے، کہا کہ اے میری قوم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو قتل نہیں ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو حی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ یعنی انہوں نے ایسا سمجھانے کے لیے کہا، اس کی پوری تفسیر نہیں کر رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ انہوں نے اتنا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو بھی گئے ہیں تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو شہید نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم اس زندگی سے کیا لوگے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ حضور کے بعد اب تم اس زندگی کا کیا کرو گے؟ جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، اسی مقصد کے لیے جہاد کرو، اور جس دین کے لیے آپ نے، جس مذہب کے لیے آپ نے اپنی جان دی، تم بھی اسی مقصد کے لیے اپنی جان دے دو۔ پھر عرض ہوئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ، مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی چھٹکارے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی تلوار لی اور جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر تشریف لے گئے، جب کہ آپ لوگوں کو بلا رہے تھے۔ سب سے پہلے جس نے آپ کو پہچانا وہ کعب بن مالک تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو خود کے نیچے آنکھوں سے پہچانا، ٹوپی کے نیچے سے جو ہے مجھے آنکھیں نظر آ گئی، ان سے پہچانا جو چمک رہی تھی، تو میں نے بلند آواز سے، اونچی آواز سے ندا دی، آواز دی کہ اے میری قوم، تمہیں خوشخبری ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا، حضور نے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کا ایک طائفہ، ایک گروہ آپ کے گرد جمع ہو گیا، آپ کے پاس میں جمع ہو گیا۔ آپ نے انہیں فرار اختیار کرنے پر، یعنی دور ہونے پر یا پیچھے ہٹ جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہمارے دل مرعوب ہو گئے، ڈر گئے اور ہم بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت وما محمد الا رسول کو نازل فرمایا، یہ پوری آیت کو، پہلے والی آیت کو نازل فرمایا، وما محمد الا رسول۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 145، سورہ آل عمران، آیت نمبر 145۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مرے، یہ ممکن نہیں۔ لکھا ہوا ہے مقرر وقت، یعنی موت کا وقت جو ہے مقرر ہے، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دے دیتے ہیں اس کو، اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ تو ہم دے دیتے ہیں اس سے، اسے جو ہے اس میں سے دے دیتے ہیں، یعنی آخرت کا فائدہ دے دیتے ہیں، اور ہم جلدی اجر دیں گے شکر گزار بندوں کو، یعنی اپنے شکر کرنے والوں کو جلدی بدلہ دیں گے۔ اذن اللہ، اللہ باذن اللہ، تو اذن اللہ سے مراد اس کی مشیت اور قضا ہے، اس کا ارادہ ہے۔ تو اذن اللہ سے مراد، اللہ باذن اللہ، اذن اللہ سے مراد اس کی مشیت اور قضا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک ملک الموت کو اس کی روح قبض کرنے کی اجازت نہ مل جائے، ملک الموت علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کی اجازت نہ مل جائے۔ کتابا مؤجلہ، یہ مفعول مطلق ہے اور تاکید کا معنی دے رہا ہے، یعنی کتبہ کتاباً، ایک تحریر لکھ دی، یہ کتاب کی صفت ہے۔ مؤجلہ یہ کتاب کی صفت ہے، یعنی اس کے لیے ایک وقت معین ہے، طے شدہ وقت ہے، نہ یہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ یہ بعد میں۔ اس میں جو ہے مومنوں کو جہاد کرنے پر ابھارا اور تشجیع دلائی جا رہی ہے، یعنی رغبت دلائی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے۔
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اپنے عمل سے اگر کوئی دنیا کا ارادہ کرے تو اسے دنیا کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ جو لوگ قتال چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، جنگ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے، تو ان سے اشارتاً کلام کیا جا رہا ہے، یعنی اشارتاً بات کی جا رہی ہے کہ یعنی جو ہم چاہے اسے دے دیں، اس میں سے جو ہم نے اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو اپنے عمل سے آخرت کا ارادہ کرے تو اسے آخرت کا ثواب دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلدی اجر دیں گے شکر گزار بندوں کو۔ میں کہتا ہوں، یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے عمل سے محض شکر بجا لانے کا ارادہ کرے، اپنے عمل سے صرف شکر کا ادا کرنے کا ارادہ کرے، تو اس سے دنیا اور آخرت کے ثواب کا، اور اس سے جو ہے دنیا اور آخرت کے ثواب کا ارادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جزا دے گا، ایسا بدلہ دے گا جس کا نہ کوئی فہم ادراک کر سکتا ہے، یعنی نہ کوئی سمجھ اس کو حاصل کر سکتی ہے، اور نہ وہم یعنی گمان وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ گمان وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ عقل اس کو پا سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ثواب دے گا۔ عمل سے اگر شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے، دنیا اور آخرت کے ثواب کا اس میں معاملہ سامنے نہ رکھے، بلکہ صرف اور صرف شکر، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بدلہ دے گا کہ وہاں تک عقل بھی نہ پہنچ سکتی ہے اور نہ وہاں تک گمان پہنچ سکتا ہے۔ جزا کا ابہام یعنی چھپائے رکھنا، بدلے کو چھپائے رکھنا اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی معنی کو بتا رہا ہے کہ شکر کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جنت دیں گے یا ہم اس کو حور دیں گے، باغات دیں گے، بس اتنا کہا گیا ہم بدلہ دیں گے۔ تو یہ اس کو چھپائے رکھنا یہ اسی کو بتا رہا ہے کہ وہاں تک ہمارا گمان نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی جزا اس کی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ ہے۔ قاموس میں ہے شکر کا معنی احسان کو پہچاننا، شکر کا معنی ہے احسان کو پہچاننا اور اس کا عرفان حاصل کرنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نیت آخرت کی طلب کی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، اس کی ہمتوں کو جمع کر دیتا ہے، اور غنا یعنی بے نیازی، اور اس کی ہمتوں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی نیت دنیا کی طلب ہو، جس کی نیت دنیا کی طلب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں فقر رکھ دیتا ہے، محتاجی رکھ دیتا ہے، اس کی ہمت کو بکھیر دیتا ہے، اور اسے اتنی دنیا ملتی ہے جو اس کے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 561 پر موجود ہے، اسے امام بغوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک آدمی کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ نیت کرے، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اسے پالے، یعنی دنیا کو پالے، یا عورت کے لیے ہو کہ اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ متفق علیہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الایمان باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر یہ روایت موجود ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 146۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ، یعنی ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے، یعنی ان تکلیفوں کی وجہ سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی۔ اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، یعنی تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وَكَأَيِّن، تو ابن کثیر نے جو ہے
کائن جو ہے حمزہ اور مد کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی کائن کے وزن پر پڑھا ہے۔ ابو جعفر نے حمزہ میں تسہیل کر کے یعنی اور اس کو آسان کر کے پڑھا ہے، باقی قراء نے حمزہ کو مفتوح اور شد یعنی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کا معنی کم ہے یعنی کتنا، کائن کا معنی کتنا، کم۔ کوفہ کے قراء نے اور ابن عامر نے قاتل، یہاں پر ایک لفظ آیا من نبی قاتلہ، جہاد کیا، تو کوفہ کے قراء نے اور ابن عامر نے قاتلہ کو باب مفاعلہ سے پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے جو ہے مجرد سے مجہول پڑھا ہے، قتیلہ پڑھا ہے مطلب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد اور قتادہ نے اس کا معنی کثیر جماعتیں لیا ہے، ربیون کثیر یعنی بہت سے اللہ والے، مطلب یعنی بہت سی جماعتیں۔ حضرت ابن مسعود نے ربیون کا معنی ہزاروں لیا ہے، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ کلبی نے کہا کہ جب اس کی واحد ربیتن ہو تو اس کا معنی 10,000 ہوتا ہے۔ ضحاک نے کہا کہ اس کے واحد کا معنی 1,000 ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ رب کی طرف منسوب ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اہل حجاز اور اہل شام کی قرات کے مطابق فعل کی نسبت ربیون کی طرف ہوگی، نبی کی ضمیر کی طرف نہ ہوگی، نبیون کی ضمیر کی طرف من نبیین، تو نبیر میں جو ضمیر ہے اس کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ربیون کی طرف ہوگی، اور معاہو ربیونہ اس سے حال ہوگا، کیونکہ اس صورت میں فاعل کا اضمار یعنی ضمیر میں لانا لازم ہے۔ پھر تقدیر کلام یہ ہوگی ومعاہو ربیونہ کثیر، اور حال والی تعبیر اس لیے بھی ہے کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ ہم نے کسی نبی کے بارے میں نہیں سنا کہ اسے جنگ میں قتل کیا گیا ہو۔ کائن کا کلمہ جو ہے کثرت پر دلالت کرتا ہے، زیادہ کو بتاتا ہے۔ پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ کتنے ہی انبیاء شہید کیے گئے لشکر کے ساتھ، جب اس قتال میں کثیر تعداد تھی، جبکہ اس قتال میں کثیر تعداد تھی، جنگ میں جو ہے بڑی تعداد تھی۔ اس طرح باقی قراء کی قرات کے مطابق قتال کی نسبت ربیونہ کی طرف ہے، اور نبی کا قتال بطور لزوم سمجھا جا رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سمجھا جا رہا ہے، ربیون کی طرف ہے قتال کی نسبت۔ قتل کے بعد جو باقی بچے تھے انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ بزدل ہوئے، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ کمزوری دکھائی نہ بزدل ہوئے۔ ما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو پہنچا اس سے مراد زخم، مصیبتیں اور ساتھیوں کی شہادت ہیں، اور وہ معذرت کے ساتھ ابھی جو قتل کے بعد جو باقی بچے تھے انہوں نے کمزوری نہ دکھائی اور نہ بزدل ہوئے، یہ فما وہنو کی تفسیر میں ہے۔ اب اس کے بعد ہے ما اصابہم، اس سے مراد زخم اور مصیبتیں اور ساتھیوں کی شہادت ہے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، یعنی وہ جہاد سے کمزور نہ ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، انہوں نے دشمنوں کے سامنے عاجزی کا اظہار نہ کیا، نہ ہی یعنی بے بسی کو ظاہر نہیں کیا، اور نہ ہی آہ وزاری کی یعنی کوئی ایسا رونا چلانا نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کے حکم پر نبی کی اطاعت اور دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے پر صابر رہے، جمے رہے، صبر کرتے رہے۔ استکنا کا اصل جو ہے یہ ومستکانو، تو یعنی مطلب یہ کہ یہ جو تفسیر ہو رہی ہے استکانو ومستکانو کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے دشمنوں کے سامنے عاجزی کو ظاہر نہ کیا، بے بسی کو ظاہر نہ کیا، بلکہ آہوزاری کی، یعنی آہوزاری دشمنوں کے سامنے نہیں کی، بلکہ اپنے رب کے حکم پر نبی کی اطاعت اور دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے پر صابر رہے، جمے رہے۔ استکنا کا اصل سکون ہے، کیونکہ ذلیل اور رسوا آدمی اپنے ساتھی کے سامنے پرسکون رہتا ہے، پس وہ دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں ان لوگوں سے اشارتاً بات کی جا رہی ہے، اشارے کے طور پر کلام کیا جا رہا ہے، جنہوں نے ابو سفیان سے امان طلب کی، امن و امان کو طلب کیا اور اس کے ساتھ یعنی امن طلب کیا اور جنگ کرنے سے بزدلی کا مظاہرہ کیا، بزدلی کو ظاہر کیا۔ واللہ یحب الصابرین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور ان کی شان بڑھاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 146 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 147
47 سے 147 سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔